نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے خالق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بے حد محبت، پیار اور رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کے اپنی جلد بازی اور اللہ تعالیٰ کی اس کے مقابلے میں رحمت، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ بہت جلدی انسان اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اس کا اعلان کر دیتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فیصلے کو اسی وقت قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو سن کر اپنے آپ کو پھر بھی حق پر سمجھا، اور ایسے بے باک اور نڈر ہو کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، یہ نبی برحق ہیں، سچے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسات۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ واقعتاً قرآن سچا تھا، نبی برحق تھے، دین سچا تھا، اور ان کے اوپر حقیقت میں اسی وقت آسمان سے پتھر برس جانے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت مبارکہ میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں برسائے۔ اس کی وجوہات تو اس موقع پر بھی بیان کر دی گئی سبق میں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس وجہ سے یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع ایسے آئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، شرک مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ لے گا۔ لے آؤ، عذاب کہاں ہے؟ عذاب آتا کیوں نہیں؟ قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اگر اللہ کو ناراض کر لیا، آ جائے قیامت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ایسے نہ ڈر اور بے باک ہو گئے کہ وہ برائی کو مانگ رہے ہیں۔ لوگ بھلائیاں مانگتے ہیں، یہ برائی مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہاری مانگی ہوئی برائی وہ اسی وقت تمہیں دے دی جائے جیسے بھلائی مانگتے ہو تو دے دی جاتی ہے، تو پھر تو تمہارے بارے میں فیصلہ ہو جائے، بس کام ختم ہو جائے تمہارا۔ ظاہر ہے عذاب آئے گا تو ختم کر دے۔ دو قسم کی چیزیں انسان اللہ سے مانگتا ہے، کبھی تو اپنے لیے خیر مانگتا ہے اور اکثر خیر مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ اکثر انسان کی خیر کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے اللہ اس کی بھی قبول فرماتے ہیں، اور چاہے وہ غیر مسلم ہے اللہ اس کی بھی دنیا میں خیر کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔
یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، دیتے رہتے ہیں سب۔ اور جہاں تک معاملہ انسان کی برائی کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول نہیں فرماتے۔ اسی کے اندر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات والدین اپنی اولاد سے تنگ آ کر اس کے بارے میں بد دعا کر دیتے ہیں، تجھے یہ ہو جائے، تو پھڑک جائے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے، کیا کچھ زبان سے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون تو یہ ہے، طریقہ کار تو اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کی مانگی ہوئی بد دعا اللہ اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر والدین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رد نہیں ہوتے، وہ بد دعا اسی وقت لگ جاتی ہے اور اولاد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، سوچو کیا بول رہے ہیں اور کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیونکہ کل کو رونا ہمیں ہی پڑے گا، سنبھالنا ہمیں ہی پڑے گا، وہ بد دعا تو لگ جائے گی۔ جیسے بد دعا کیا چیز ہے کہ جس طرح ایک پتھر اٹھا کر کسی کو مارا، پتھر تو جا کر لگے گا، زخمی کرے گا، ٹانگ توڑے گا، پھر وہ گرے گا، پھر اس کے اوپر آنسو بھی تو ہم ہی بہائیں گے بیٹھ، یہ تو پتھر کی طرح جا کر لگ جائے گی، بس کام ختم۔ بڑی چوٹ آئے گی، چھوٹی آئے گی، وہ بات کی بات ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، ولو واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، یعجل، عجل یعجل جلدی پہنچانا، ولو اور اگر، یعجل جلدی پہنچا دے، اللہ تعالی، للناس لوگوں کو، الشر برائی، استعجالہم بالخیر جیسے جلدی پہنچا، جلدی وہ مانگتے ہیں اس کو ان کے لیے، بالخیر بھلائی، جیسے اپنے لیے بھلائی جلدی مانگتے ہیں ایسے ہی جلدی برائی مانگیں اور اللہ ان کو پہنچا دے تو لقضی الیہم اجلہم، تو ختم کر دی جائے ان کی عمر۔ برائی مانگنا اپنی عمر کا اینڈ کرنا ہے، اپنی عمر کو ختم کرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ برائی تو پھر عذاب آئے گا، ختم، کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں ایسے کرتے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جو نہیں امید رکھتے ہمارے ساتھ ملاقات کی، آخرت کے دن کا منکر ہے، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَذَرُ ہم چھوڑے رکھتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ یا اللہ انہوں نے تو مانگا کہ ہمارے اوپر فوراً عذاب آ جائے، آیا کیوں نہیں؟ فرمایا ہم چھوڑے رکھتے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بہکے ہوئے، اپنی سرکشی میں بہکے ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ چھوڑتے ہیں ایک تو اس لیے کہ شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ چھوڑتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے پکڑنے کی دلیل مکمل ہو جائے اور جرم ہو جائیں اور گناہ ہو جائیں، شہادتیں پکی ہو جائیں، پھر ان کو پکڑا جائے۔ ان بطش ربک لشدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا انسان، پہلے اللہ چھوڑتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، گناہ بھی ہو رہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی، اللہ پھر بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ یہ ہے فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بہک کے پھر رہے ہیں، اللہ چھوٹ دے رہے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جو مرضی کریں۔
اب آ گئی پکڑنے کی بات. وَإِذَا اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ پہنچے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا تو ہمیں پکارتا ہے. اس آیت مبارکہ میں میرے اللہ نے انسان سے شکوہ کیا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، ساری کی ساری نعمتیں لاکھوں کروڑوں کی صورت میں، بارش کے قطروں کی صورت میں برساتا ہے. اتنی نعمتیں دینے والا رب، اس کا حق بنتا ہے کہ انسان سے شکوہ کرے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، جب کچھ نہیں ملا اب گڑ گڑا کے اللہ کو یاد کرتا ہے. بس اللہ ہی ہے جی اب شفا دے دے، اور تو کوئی سارے بہانے دیکھ لیے، سارے اسباب دیکھ لیے، اب اللہ ہی خیر کرے جی، اللہ ہی خیر. ساری کی زبانوں پہ، سارے خاندان کی زبانوں پہ اللہ 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 آ جاتا ہے. بس اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. اور اللہ کا شکوے کا انداز دیکھیں انسان سے کیا ہے. وَإِذَا اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ پہنچے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا وہ ہمیں پکارے لِجَنبِهِ لیٹا ہوا او قاعدا بیٹھا ہوا او قائما کھڑا ہوا. کبھی لیٹا ہے تب بھی اللہ اللہ پکار رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی اللہ اللہ پکار رہا ہے، قائما کھڑا ہے تو تب بھی اللہ اللہ پکار رہا ہے. پکارنا چاہیے اللہ کو. پکارتا رہا، رحمت خداوندی جوش میں آ گئی. فلما پھر جب کشفنا ہم نے دور کر دی عنہ اس سے ضرہ اس کی وہ تکلیف. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں تکلیف کے اندر تھا تو لیٹا بھی مجھے بلا رہا تھا، کھڑا بھی مجھے بلا رہا تھا، بیٹھا بھی مجھے بلا رہا تھا. پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا. فلما پھر جب کشفنا ہم نے دور کر دیا عنہ اس سے ضرہ اس کی تکلیف. اب سنیے آگے، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. مرہ اب جب ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، مرہ چلا گیا. ہائے اللہ کا دربار چھوڑ کر چلا گیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا. کأن لم یدعنا گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر کسی تکلیف پر، مسہ جو اس کو پہنچی تھی. ایسے بے وفا بن گیا، ایسے بے نام بن گیا کہ کبھی مجھے تکلیف آئی نہیں تھی، میں نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا، میں نے کسی کو تکلیف دور کرنے کا کہا ہی نہیں تھا، ایسا انجان بن گیا. اللہ اکبر. کیسے شکوہ کیا اللہ نے انسان. اور یہ حالت ہماری ہے آج. ہمیں جب پریشانی آتی ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانیوں کی صورت میں جب اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہاری سن لے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب خوشحالی کے دن ہوں اس وقت اللہ کو یاد کیا کرو. جب خوشحالی کے دنوں میں، خوشیوں کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو گے تو پریشانیوں کے دنوں میں جب اللہ کو بلاؤ گے اللہ فوراً تمہاری پکار پر لبیک کہیں گے. خوشیوں کے دنوں میں یاد کرنا تو بڑی دور کی بات. ہمارا جو حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور ہم سے شکوہ کیا وہ تو دیکھیں ذرا، کلیجے پھٹ گئے اس سے سن کے. اللہ فرماتے ہیں تکلیف آئی مجھے پکارا، میں نے تکلیف دور کر دی. جب تکلیف دور ہو گئی اب پہچاننا ہی ختم ہو گیا، انجان بن گیا. مرہ چلا گیا، کأن لم یدعونا گویا کہ پکارا ہی نہیں تھا ہمیں، الی ضر کسی تکلیف پر، مسہ جو اس کو پہنچی. کبھی کسی کو درخواست دی ہی نہیں تھی، جیسے پہچانا ہی نہیں.
कज़ालिका इसी तरह ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना, ज़ुय्यिना खूबसूरत कर दिए जाते हैं, मुज़य्यन कर दिए जाते हैं, लिलमुस्रिफ़ीना हद से तजावज़ करने वालों के लिए, मा कानू यामलून जो वो आमाल करते हैं। ये शैतान का काम है, वो फिर ऐसे बुरे आमाल उसके सामने रख के उसको थपकियाँ देता है, वो कमाल कर दी तूने, बिल्कुल ही भुला दिया। आमाल बुरे करके उसके ऊपर खुश होते हैं। अब अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों का अंजाम ज़िक्र करना शुरू किया कि तुमने बेवफ़ाइयाँ की हैं मेरे साथ। ज़रा पिछले लोगों के अहवाल भी सुनो। वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम, अलबत्ता तहकीक, वलक़द अलबत्ता तहकीक, अहलकना हम हलाक कर चुके, अल क़ुरून जमातों को, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लम्मा ज़लमू जब वो ज़ालिम हो गए। पिछली जमातों के लोग, पिछली उम्मतों के लोग जब ज़ालिम हो गए हमने उनको हलाक कर दिया। वजाअतहुम हालांकि आए थे उनके पास, रसुलुहुम उनके रसूल, बिलबय्यिनाति खुली निशानियाँ लेकर, वमा कानू लियुमिनू और नहीं थे वो, लियुमिनू ईमान लाने वाले। पैगम्बर तो निशानियाँ लेकर आए लेकिन उम्मत वालों ने पैगम्बर की बात नहीं मानी, उनकी निशानियों के ऊपर ईमान नहीं लाए। कज़ालिका इसी तरह, नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, नज्ज़ी हम सज़ा देते हैं, अल कौमल मुजरिमीन गुनाहगार कौम को। जो भी कौम अपने नबी के फ़ैसले के मुखालिफ उठकर खड़ी हो जाती है, नबी के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करती, अपने घर की चार दीवारी में अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म को दाखिल नहीं करती, उसके ऊपर ईमान नहीं लाती। कज़ालिका इसी तरह, नज्ज़ी हम सज़ा देते हैं, अल कौमल मुजरिमीन गुनाहगार कौम को। अब पिछली कौमें तो हलाक हो गईं, उसके बाद फिर क्या हुआ? सुम्मा फिर, जअलनाकुम हमने बना दिया तुम्हें, खलाइफ नाइब, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मिन बादिहिम इनके बाद, नाइब बना दिया। पिछले चले गए, आगे अल्लाह ने और कौमों को बिठा दिया, पिछलों को हलाक करके आगे और कौमों को उनकी जगह पे बिठा दिया। पिछलों को पकड़ लिया, अजाब के अंदर हलाक कर दिया, आगे नई कौम आ गई। पिछली कौमें मुख्तलिफ अम्बिया अलैहिस्सलाम की एक एक करके अल्लाह की पकड़ में आ गई, अजाब के अंदर हलाक हो गई। अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आ गई। अल्लाह इस उम्मत को फरमा रहे हैं, लोगों सुनो, जहाँ पर आज तुम्हारी रहायशें हैं, तुम ज़रा तसव्वुर करके देखो, यहाँ पर पहले कितनी कौमें आबाद थीं, अल्लाह ने पकड़ा, हलाक कर दिया। सुम्मा फिर, जालनाकुम हमने बना दिया तुम्हें, खलाइफ फिल अर्ज़ी नायब इस ज़मीन में, मिन बादिहिम इनके बाद, लिनंजुरा ताकि हम देखें, कैफ़ तअमलून कि तुम क्या करते हो। उन्होंने तो पैगम्बरों की नाफरमानी की, हमने उनको पकड़ लिया, अब हम तुम्हें देखेंगे कि तुम क्या करते हो। तुम अल्लाह की सरजमीन पर रहते हुए अल्लाह की फरमाबरदारी करते हो या नाफरमानी करते हो। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना और जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम उनके सामने, आयातुना हमारी आयतें, बय्यिनातिन वाज़े, क़ालल्लज़ीना तो कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग, मुशरिकीन मक्का की बात आ गई। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे हैं, वो बुतों को पूज रहे हैं, अल्लाह को छोड़ रहे हैं। अल्लाह का शिकवा पीछे सुन लिया ना। सब कुछ देने वाला अल्लाह जब उस अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैर के दर पर जाकर झुकेंगे और उसके सामने हाथ जोड़कर सजदे के लिए सर टिकाएंगे, अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? सब कुछ देने वाला मैं, ये कैसा पागल दीवाना बेवकूफ़ हो गया कि अपनी पेशानी को गैर पे सर, गैर के दर पर जाकर झुका रहा है और मुझे बुला ही नहीं रहा, मेरे साथ सुलह ही नहीं, नाराज़गी। अब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते। अब कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ
تو قرآن پاک کے اندر ان کے عقیدے کے مخالف باتیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک بات یہ آ گئی کہ شرک نہ کریں بھائی، وہ شرک کرتے تھے۔ ایک آ گئی بتوں کو سجدے نہ کریں بھائی، بتوں کو نہ پوجیں، وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ اب جب قرآن پاک میں ایسی باتیں آئیں تو انہوں نے ان کا رد عمل کیا تھا، یہ سنیے ذرا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے، آیاتنا بینات، ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ واضح آیاتنا، ہماری آیتیں بینات، واضح۔ قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ لوگ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی، لے آؤ، بقرآن، کوئی قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کر دو، کیونکہ وہ قرآن کو محمدی قرآن سمجھتے تھے، اللہ کا قرآن نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خود ہی نعوذ باللہ گھر کے اندر بنا کے لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ قرآن پاک کو تبدیل کر دیں، یا پھر اس سے یہ آیتیں اس سے نکال دیں، یا پورا ہی تبدیل کر لیں۔ ائتی بقرآن، لے آ کوئی قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا اس کے احکامات کو تبدیل کر دے، پھر اگر یہی قرآن رکھنا ہے تو فلاں فلاں چیزیں اس کو چینج کر دے۔ اب چونکہ قرآن اللہ کا تھا تو اللہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو جواب دیجئے ذرا، قل، فرما دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے میرا کام، ان ابدلہ، کہ میں تبدیل کر دوں اس کو، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں۔ ان اتبع، نہیں ہوں میں اتباع کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اسی چیز کی جو حکم دیا جاتا ہے مجھے، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے، الیہ، مجھے، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو حاکم پیچھے اللہ کی ذات ہے، جو حکم دیتے ہیں میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اس لیے میں کوئی تبدیلی قرآن کے اندر نہیں کر سکتا۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کیا جواب دوں گا اس کو۔ قل، فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ میاں چاہتے، ما تلوتہ، تو میں نہ پڑھتا اس کو، علیکم، تمہارے سامنے، اگر اللہ چاہتے تو میں تمہارے سامنے قرآن نہ پڑھتا، اللہ نے چاہا تو تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اللہ کی چاہت اور منشا سمجھیے۔ قل، فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما تلوتہ، میں نہ پڑھتا اس قرآن کو، علیکم، تمہارے سامنے، ولا ادراکم بہ، اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فقد، پس تحقیق، لبثت، میں رہ چکا ہوں، فیکم، تمہارے اندر، عمراً، ایک لمبی عمر، من قبل ہی، اس سے پہلے، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے پاس گزارا، کبھی کوئی آیتیں یا کبھی کوئی چیز میری زبان سے سنی ہے؟ 40 سال کے بعد اچانک میری زبان پر جب آیات ظاہر ہو جاتی ہیں تو سمجھ لو یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو پیچھے سے جاری کر رہا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہو۔ فمن ازلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس بندے سے، افترا علی اللہ کذبا، جو افطرا باندھے اللہ پر جھوٹ کا، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہو،
کہ یہ خود بنا لیتے ہیں کلام، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود بنا کے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر رہا ہوں۔ فمن ازلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس بندے سے، افطرا جو افطرا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ کا، او کذب بآیاتہ یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح المجرمون نہیں کامیاب ہوتے گنہگار لوگ۔ گنہگار لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اللہ کے نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ قرآن پاک سے پکی سچی دوستی لگاؤ، قرآن پاک جیسے جیسے حکم دے رہا ہے ویسے کرو، اور اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی جلد بازی کے اندر بد دعا مت کرو۔ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کو یاد کرو، لیکن جب خوشحالی آ جائے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، کتنا مجھے بلاتا رہا، رات دن میرے نام لیتا رہا، میرے نام کی تسبیحاں اور سب کچھ کرتا رہا، جب میں نے ٹھیک کر دیا، بیماری دور کر دی، تکلیف دور کر دی، اب یہ بھاگ گیا، اب دوبارہ کبھی نام بھی نہیں لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔